بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزم فی جواب طلب، جواب طلب یا جواب امر میں فعل مضارع مجزوم کیسے بنتا ہے تو اس سے متعلق آج بات کرتے ہیں۔ القاعدہ: اذا تقدم لفظ دال على امر او نهي او استفهام او غیر ذلك من انواع الطلب وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء فإنه يجزم في جواب طلب۔ جب کوئی لفظ آ جائے، ایسا لفظ کہ وہ دلالت کرتا ہو امر پر یا نہیں پر یا استفہام پر یا جو دوسرے اس کے علاوہ طلب کے انواع ہیں، مثلا تمنی ہے، ترجی ہے، اس کے علاوہ اور ہیں، وجاء بعدہ فعل مضارع، اس کے بعد فعل مضارع آ گیا، مجرد من الفاء، ایسا فعل مضارع کہ جس میں فا نہ ہو، وقصد به الجزاء، اور اس سے مقصود بھی جزا ہو، جزا، ٹھیک ہے، فإنه يجزم في جواب طلب، تو اس کو مجزوم کیا جاتا ہے جواب طلب میں، یعنی وہ شرط بن جائے اور یہ اس کا جزا بن جائے تو یہ جو ہے جواب طلب میں، جواب امر میں اس فعل مضارع کو مجزوم بنایا جاتا ہے۔ فالشروط ثلاثہ، یعنی تین شرطیں ہو گئی۔ ان يتقدم لفظ دال على امر او نهي او غیر ذلك من انواع طلب، پہلا شرط یہ ہے کہ کوئی لفظ پہلے آیا ہو کہ جو دلالت کرتا ہو امر پر، نہیں پر یا اس کے علاوہ دوسرے انواع طلب پر۔ دوسرا شرط یہ ہے ان يقع بعد هذا الطلب فعل مضارع مجرد من الفاء، کہ اس طلب کے بعد فعل مضارع مجرد ہو فا سے، یعنی اس کے بعد وہ فعل مضارع واقع ہو کہ جو مجرد ہو فا سے، فا نہ آیا اس کے ساتھ۔ اور تیسرا شرط یہ ہے ان يقصد المتکلم ان هذا المضارع متسبب عن ذلك الطلب، کہ متکلم کا قصد یہ ہو کہ یہ جو مضارع ہے یہ اس طلب کی وجہ سے یہ سبب بن کر آیا ہے، یعنی وہ جو طلب تھا وہ سبب بنا تھا اور یہ متسبب بنا ہے، متسبب بنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا نا کہ فعل مضارع مجرد ہو فا سے، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر فا آ گیا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو وہ فا سببیہ سمجھا جاتا ہے، اور فا سببیہ کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، جس کی وجہ سے فعل مضارع پھر مجزوم نہیں بنتا بلکہ منصوب بنتا ہے۔ مثال توضیحیہ، اس پوری بات کی مثال کہ فعل مضارع مجزوم ہو اور جواب امر میں، جواب طلب میں، اس کی مثال کیا ہے؟ ذاکر تنجح، ذاکر تنجح، ذاکر تقدم لفظ دال علی الطلب، یعنی ایسا لفظ ہے ذاکر کہ جو طلب پر دلالت کرنے والا ہے، وہ ذاکر، اور وہ ذاکر ہے۔ ووقع بعدہ فعل مضارع مجرد من الفاء، اس کے بعد تنجح فعل مضارع اس کے بعد آیا ہے، ایسا فعل مضارع کی جو مجرد ہے فا سے، وہو تنجح، وهذا المضارع متسبب عن الطلب، اور یہ فعل مضارع جو ہے یہ سبب بنا ہے طلب کے لیے، یعنی وہ جو طلب ہے وہ اس کے لیے سبب ہے اور یہ متسبب ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، یہ جزا ہے کہ لأن المعنی، اس لیے کہ معنی یہ ہے ذاکر، آپ مراجعہ کرو، سبق کو دہراؤ، فإن تذاکر تنجح، اگر آپ مذاکرہ کرو گے، سبق کو دہراؤ گے تو آپ کامیاب ہوگے، فالنجاح نتیجۃ للمذاکرہ، یہ جو نجاح ہے، کامیابی ہے، یہ اس دہرائی کا نتیجہ ہے۔ فلما تحققت کل الشروط، جب ساری شرطیں وجود میں آ گئی، جزم المضارع فی جواب طلب، یہ فعل مضارع جواب طلب میں مجزوم بنایا جائے گا۔ وعند الاعراب نقول، اور اعراب کے وقت میں ہم کہیں گے فعل تنجح فعل مضارع مجزوم فی جواب طلب، کہ فعل مضارع جو ہے یہ مجزوم ہے جواب طلب میں۔ اچھا، عامل کیا ہے؟ عامل الجزم، حاشی والے نے لکھا ہے کہ عامل الجزم اما طلب نفسه ہو لتضمنه معنی ادات الشرط، یا تو طلب ہے خود سے، اس لیے کہ اس میں شرط کے حرف کا معنی پایا جاتا ہے، واما شرط مقدر بعد طلب، اور یا پھر یہ ہے کہ طلب کے بعد وہ شرط مقدر ہے، جیسے یہاں لکھا ہے ذاکر فإن تذاکر تنجح، تو یہاں یہ مقدر عبارت نکالا گیا ہے۔ امثلہ
قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم. استجب فعل مضارع مجزوم فی جواب طلب، اس لیے کہ اس سے پہلے امر آیا ہے، صراحتاً آیا ہے، اور ادعونی، ٹھیک ہے. اور استجب لکم یہ فعل مضارع آیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے، بن کر آیا ہے، اس کا یعنی وہ اس کے لیے سبب بنا ہے دعا کرنا قبولیت کے لیے. تو یہ ہے کہ پھر فا بھی اس میں نہیں لگا ہوا، فعل مضارع میں خالی ہے فا سے، اس وجہ سے یہ مجزوم بن گیا. استجب عفوا فعل مضارع مجزوم فی جواب طلب وعلامة جزمه السکون والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انا. قوله تعالى اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. اوفوا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا یہ فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب يعني كونوا هودا یہ امر کا صيغہ ہے. وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فإن فقد شرط من شروط السابقة فلا يصح الجزم. اگر گزشتہ شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گیا تو پھر جزم صحیح نہیں ہوگا. ما تزورنا تحدثنا يجب رفع تحدثنا لأنه لم يتقدم لفظ دال على الطلب. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایسا لفظ نہیں پہلے گزرا کہ جو طلب پر دلالت کرتا ہو، اس وجہ سے تحدثنا کو فعل مضارع مرفوع بنائیں گے. ذاکر فتن جہا یہاں پر فعل مضارع کو منصوب کیا جائے گا ان مضمرہ کی وجہ سے وجوباً، اس لیے کہ اس کے ساتھ فا سببی آیا ہے. جئنی برجل یحب اللہ ورسولہ یہاں پر یجب رفع الفعل یحب فعل کا رفع ہونا واجب ہے. کیوں؟ لأنه لم يقصد به الجزاء، اس لیے کہ یہاں پر جئنی امر تو آیا ہے پہلے، لیکن اس کے بعد یحب اللہ ورسولہ اس کا نتیجہ بن کر جزا بنانے کا قصد نہیں کیا گیا. یہ تطبیقات ہے. تطبیق الاول مجاب عنہ استخرج كل فعل مجزوم ثم بين علامة جزمه وبين جازمه، لیکن اس کا جواب ہوا ہے. قال تعالی ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. لا حرف نهي جازم مبني على السكون تصعر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تمشي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لم يحيط لم حرف نفي وجزم وقلب للفعل المضارع مبني على السكون. يحيط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لما يأتهم لما حرف نفي وجزم وقلب للفعل المضارع مبني على السكون. يأتهم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. قال تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. یہاں فلتقم اللام لام الأمر حرف جازم مبني على السكون. تقم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون وليأخذوا اللام لام الأمر يأخذ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فليكون اللام لام الأمر لا يكون فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يكون. ولتأتي اللام لام الأمر تأتي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حرف عرف العلة. لم يصلوا حرف لم حرف نفي وجزم وقلب الفعل المضارع يصلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فليصلوا اللام لام الأمر يصلوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وليأخذوا اللام لام الأمر يأخذ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. یہ سب مثالیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں اس میں.
جو سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں بالکل معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ادوات شرط الجازمہ قسم ثانی. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. عفواً اس میں کچھ ہیں کہ جو حل نہیں ہوئے وہ آپ نے حل کرنے ہیں. اس کا جواب نہیں ہوا تو اس کا جواب اپنا خود سے تلاش کرنا.